میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک بار پھر ایک طویل یعنی گیپ کے بعد سابق وزیراعظم محمد نواز شریف پردے کے اوپر آئے ہیں اور آج انہوں نے ملاقات کی. ان کے جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں حالیہ ضمنی انتخابات میں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ موجود تھے. اب مریم نواز شریف صاحبہ بھی ان کے ہمراہ تھیں, اور نواز شریف صاحب ایک بار پھر انہوں نے بڑی کڑی تنقید کی سابق وزیر اعظم عمران احمد نیازی صاحب کے اوپر, جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں. وہ ان سے متعلق انہوں نے کن خیالات کا اظہار کیا, آئیے سنتے ہیں. اور ان کا بیانیہ کیا تھا؟ چور ڈاکو کہتے تھے, خود چوری ڈاکے میں سب سے آگے. ساری داستانیں سامنے آ رہی ہیں, آپ کے پوری قوم کے سامنے آ رہی ہیں. اور پھر لڑائی جھگڑا, فتنہ فساد, الزام تراشی, گرہبانوں کو پکڑتے تھے, جلا دو, مار دو, پکڑ لو. کیا اس طرح کے بیانیے میں قومیں ترقی کرتی ہیں؟ آپ ذرا بتائیں, سوچیں مجھے کہ اس طرح کے ماحول میں کون سی قومیں ترقی کرتی ہیں؟ اچھا, سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی آپ نے گفتگو سنی تو انہوں نے اس بات کے بعد یہ نوید بھی سنائی کہ ملک اس وقت جو ہے وہ ٹیک آف کر چکا ہے اور اب اس نے مزید بلندیوں پر جانا ہے. سابق وزیر اعظم ان خیالات کا اظہار کس طرح کر رہے تھے, آئیے سنتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں پاکستان ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا, ٹیک آف کر چکا ہے اللہ کے فضل سے, اڑان بھر چکا ہے پاکستان ماشاءاللہ. اب اس نے اوپر جانا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا, انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے کہ جو انہوں نے تعریف کی مریم نواز شریف صاحبہ کی اور ساتھ تعریف کی محمد شہباز شریف صاحب کی جو پرائم منسٹر پاکستان ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ 1.5 سال کے اندر ایک تاریخی کام کیا ہے انہوں نے. ذرا ان کی بات سنتے ہیں. میری کام کیے ہیں تو شہباز شریف صاحب اور مریم تو میرے سے بھی آگے نکل گئے. جو صحیح بات ماننی چاہیے. میں کئی جگہ کہ میں تو بڑا ودیا تھا, میں تو وہ سال فلاں سال نہیں بھائی, آگے نکل کے نہیں میرے کو. اچھا, مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا مشرف سے لے کر فیض حمید تک تمام کے تمام لوگ نواز شریف کی سیاست کو ختم کر رہے تھے, لیکن الحمدللہ نواز شریف آج بھی قائم ہے اور اس کی سیاست آج بھی موجود ہے, اور وہ تمام لوگ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں. مریم کے الفاظ سنتے ہیں. مشرف سے لے کر اب تک جنرل فیض تک سب نے ایک ہی دعویٰ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف, بلکہ الفاظ تھے مشرف کے کہ نواز شریف از ہسٹری. اور ہر دور میں, سازشیوں کے دور میں آپ سنتے آئے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے, نواز شریف تاریخ کا حصہ بن گیا, نواز شریف کی سیاست ہم نے ختم کر دی. عمران خان نے بھی یہی کلیمز کیے تھے. آج آپ دیکھیں 40 سال میں وہ پہلا رہنما ہے, پہلا سیاسی لیڈر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے, جو آج بھی تاریخ رقم کر رہا ہے. یہ آپ نے گفتگو سنی. میرا انالیسز اس پر یہ ہے کہ دیکھیں, مریم نواز شریف صاحبہ نے دن رات کام کیا, اور پنجاب کے اندر میں نے خود اپنی آنکھوں سے کام دیکھ کر رہا ہوں. وہ کام, اپنے کام کی یہ مکمل پروجیکشن بھی نہیں کر پا رہے جتنی محنت پنجاب حکومت کر رہی ہے. اگر دیکھا جائے تو لا اینڈ آرڈر سے لے کر ایگریکلچر, ہاسپٹلس, ایجوکیشن, یعنی ہیلتھ, ایجوکیشن, فوڈ, یہ 3 چیزیں تو ایک طرف آ گئی, پھر ٹرانسپورٹ کو لے آئیں, یعنی ہر طرف کام وہ کر رہی ہیں. یہاں تک کہ جو لینڈ کے اندر قبضہ مافیا ہے, اس کے خلاف بھی یعنی ایک مکمل ایک میکنزم لے کر آ گئی ہے پنجاب حکومت. تو پنجاب حکومت کی جو کارکردگی ہے, میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں اور آج پھر اس بات کو رپیٹ کرتا ہوں کہ وفاق بھی اس کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ وفاق کی اپنی مشکلات اور کمزوریاں ہیں. اور جیسے رائٹلی فارمر پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب نے بات کی, انہوں نے یہی کہا کہ بہت سے کام ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن کیونکہ IMF ہمیں وہ آزادانہ طور پر فیصلے لینے کی اجازت نہیں دیتا. اور یہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ مجبوری بتائی, اور یہ مجبوری یقینی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ جب آپ IMF کے پروگرام میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, اور آپ جب ان کو کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ پورا نہیں کرتے تو پھر آپ کا پروگرام متاثر ہو سکتا ہے, اور پھر آپ کی ریٹنگ بھی خراب ہو جاتی ہے.
تو موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ ڈیفالٹ سے کوسوں دور ہے. پاکستان کی جو معیشت ہے وہ قدرے بہتر ہو چکی ہے, بلکہ خاصی بہتر ہو چکی ہے. یقینی طور پر بے روزگاری پاکستان کے اندر موجود ہے, کیونکہ ہماری آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. ہماری جو گروتھ ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے اس طریقے سے امپورٹس نہیں کھولی نہیں. اگر آج حکومت امپورٹ کھول لے اور زیادہ امپورٹ شروع کر دے تو گروتھ آٹومیٹکلی سامنے نظر آ جائے گی, لیکن وہ کیا ملک کے لیے بہتر ہوگا؟ ہم تو موجودہ ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور پاکستان کو دوبارہ معاشی طور پر مستحکم کر رہے ہیں. سو لہٰذا اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی جو کامیابی تاریخی حاصل کی مسلم لیگ نواز نے, تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ ہم اپنی جو مقبولیت ہے وہ صرف جو کارکردگی کی بنا کے اوپر جو ہے وہ عوام کا اعتماد حاصل کر چکے ہیں. تو بہرحال جی اس کے اوپر بڑی تکلیف ہے اس ٹائم بہت سے لوگوں کو, لیکن نواز شریف صاحب ایک حقیقت تھے, ایک حقیقت ہیں, اور آج بھی مسلم لیگ نواز کی ہی وفاق میں حکومت ہے, اور آج بھی مسلم لیگ نواز کی ہی پنجاب میں حکومت ہے, اور جو بلوچستان کے اندر اس وقت حکومت ہے وہ بھی کولیشن گورنمنٹ ہے, اور وہ جو اس وقت چیف منسٹر ہیں ان کو مکمل سپورٹ حاصل ہے جو مسلم لیگ نواز کی. آگے بڑھتے ہیں جی. توشہ خانہ 2 کیس کی بتایا جا رہا تھا کہ کل سماعت ہے, تو میری اطلاعات یہ ہے کہ کل سماعت نہیں ہوگی. اور ویسے بھی اس معاملے کے اندر جو پروسیکیوشن کا ایک ریبٹل رہتا ہے, تو پروسیکیوشن نے کیا ریبٹل دینا؟ اب اس معاملے کے اندر سمجھیں کہ یہ فیصلہ محفوظ ہے. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں, لیکن کچھ لوگ اس یعنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ کل سماعت ہوگی عمران احمد نیازی صاحب سے, تو کیونکہ اس کیس کی سماعت ہے توشہ خانہ 2 کی, تو ان سے ملاقات ہو جائے گی. تو پھر اس کا یہی جواب ہے کہ ابھی ملاقات نہیں ہونی, اور اس لیے کیونکہ ویسے سماعت بھی نہیں ہونی, سماعت نہیں ہو رہی, اسی وجہ سے ملاقات نہیں ہو رہی. اگر سماعت ہوگی تو پھر ان کی ملاقات بھی ہو جانی تھی. بہرحال یہ فیصلہ محفوظ سمجھ لیجیے اس کو, اس میں اب کچھ زیادہ رہا نہیں ہے. پروسیکیوشن نے کیا ریبٹل دینا, جو ایک مطلب وہ 10-15 منٹ کی کارروائی ہوتی ہے, اس سے لمبا یہ کام ہوتا نہیں ہے. اور ریبٹل کے اندر یعنی جواب الجواب کے اندر آپ کو دوبارہ ری آرگیو کرنے کا کم از کم جو ہے نا وہ رائٹ نہیں ملتا. بہرحال جی کل اسی خواہش کے ساتھ یعنی کل دوبارہ جو عمران احمد نیازی صاحب سے ملاقات کے لیے جو ناموں کی فہرست ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے. اس میں جو عشق عمران میں مبتلا شخص ہے جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کا, ان کا نام سر فہرست ہے. مینا خان صاحب ساتھ ہیں, شاہد خٹک ہیں, شوکت یوسف زئی ہیں, علی امتیاز وڑائی صاحب ہیں, اور حافظ فرد صاحب اس فہرست کے مطابق اب ملاقات کرنے والوں کی فہرست میں ان کے نام شامل ہیں, درج ہیں, لیکن ملاقات نہیں ہوگی. اب ملاقات نہیں ہوگی, فیملی نے تو جانا نہیں ہے, تو لہٰذا اتنا بڑا کو وہاں پر ڈرامہ بھی نہیں ہونا. آگے بڑھتے ہیں جی. اسلام آباد سے متعلق ایک امپورٹنٹ خبر. اب یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے پرائم منسٹر کو یعنی بیوروکریسی نے اپنی فنگر ٹپس کے اوپر جو ہے وہ گھما دیا, اور پرائم منسٹر جو ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو بیوروکریسی ہے اسلام آباد کی وہ بالکل عوام کے ساتھ انصاف کر رہی ہے. پہلے یہ شارٹ سنیے گا. لیسٹ کنوے بھی کرایا, اور ڈاکٹر توقیر صاحب سر اس کو ہمارے ساتھ ڈسکس بھی کر رہے ہیں. رائٹس آف دا پیپل ہو ہیز ٹو بی گیون ایٹ اینی کاسٹ. ہم نے سر ساری اس کے اوپر ورکنگ کر لی ہوئی ہے. کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, نہیں ہوگی سر. تو آپ گوگل کے ساتھ اپنا سارا اس کی میپنگ کر لیں اس ڈیٹ پہ, تاکہ کوئی محروم نہ ہو حقدار, اور جو جس کا حق نہیں ہے وہ مینیپولیٹ نہ کر سکے. اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہوگی, آل آن دا بیسس آف فیئر پلے اینڈ آنیسٹی آف پرپز. سر ہم نے سر جو بھی آؤٹ سورس کر دیا ہے اسپارکو کو. اسپارکو سے 2008 میں جو ایوارڈ میں سر اب تو گوگل امیجز کے اوپر ایک ایک چیز پر ہم نے سر ان سے پن لوکیشنز لینی ہے 2008 کی. پن لوکیشنز کے بعد آج کی یہ سر ہر سیکٹر کے لیے آج کی تاریخ میں ہمارا سر ڈرون اوپر جاتا ہے, جو اس کے ارد گرد کو تو ایلیگل ہوتا ہے. جو پن لوکیشن آج کی تاریخ میں 2008 کے ایوارڈ کے اوپر ہے اس کی وہ 3D بناتا ہے, تاکہ اس کا چھت کس سائز کی ہے, گھر کس سائز کا ہے, اور چھت کے اوپر جو اس کی سیلنگ ہے اس کا کیا مٹیریل ہے. ایوری تھنگ ہیز بین ٹوٹلی بینچ مارک. سر اچھا یہ آپ نے گفتگو سنی ہے جی. اب ایکچوئل بات کیا ہے, یہ 2008 کی بات ہو رہی ہے. ابھی سال کیا چل رہا ہے جی 2025. 2008 کے اندر جو CDA کے اندر 2 چیزوں کے ایوارڈز ہوتے ہیں جی. جب متاثرین جو لوکلز ہوتے ہیں ان کی لینڈ لیتی ہے CDA, تو CDA 2 کام کرتی ہے. ایک جو زمین ہے اس کا لینڈ شیئرنگ فارمولہ ہے, پالیسی ہے 1994 کی CDA کی. اس میں 4 کنال کے عوض 1 کنال کا پلاٹ دیتی ہے CDA, پیمنٹ نہیں ہوتی. پھر جو بلٹ اپ پراپرٹی ہوتی ہے وہاں پر BUP جسے کہتے ہیں, BUP کا بھی ایک ہوتا ہے ایوارڈ ہوتا ہے, اور اس پہ جو مکان وہاں پر موجود ہوتے ہیں اس ایک مکان کے اوپر ایک 5 مرلے کا پلاٹ دیا جاتا ہے. اب 2008 میں لینڈ شیئرنگ پالیسی کے تحت جو مختلف سیکٹرز ہیں جن میں D13, E13, F13, C16 یہ موجود تھے, تو ان کا ایوارڈ تو کر دیا, لیکن لوگوں کو
نہ معاوضہ ادا کیا گیا, نہ BUP کا ایوارڈ ہوا. اب جب بلٹ اپ پراپرٹی کا یہ معاملہ ہے, دیکھیں اگر یہ 15 سال 20 سال بھی گزر جائیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ لینڈ شیئرنگ وہی فارمولہ ہے, یعنی 4 کنال کے عوض 1 کنال کا پلاٹ. ہاں لیکن فرق کہاں پڑتا ہے کہ 2008 میں جو وہاں پر ان جگہوں پر آبادی تھی وہ آبادی بڑھ گئی, وہ فیملی ایکسپینڈ ہوگی. یعنی 17 سال میں ایک بچہ جو اگر 2 سال کا ہے تو وہ 19 سال کا ہو چکا ہے, اور اگر کوئی 5 سال کا بچہ ہے تو 17 وہ 23 24 سال کا, تو یہ ان دیہاتوں میں نا شادی ہو چکی ہوتی ہے, اس کی اپنی فیملی چل رہی ہوتی ہے. تو یہ اب کہہ رہے ہیں جی کہ ہم 2008 کے گوگل امیجز لے کر اسپارکو کے ساتھ ٹیلی کر کے ہم نے جناب یہ ایوارڈ کرنا ہے. بھائی آپ نے اس وقت 2008 میں ایوارڈ کیوں نہیں کیا BUP کا, اور پوزیشن کیوں نہیں لیا؟ جب آپ نے اتنی تاخیر کر دی ہے تو پھر یہ کون سا قانون ہے, یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ جس طریقے سے آپ آج ایوارڈ کر رہے ہیں 2008 کے اوپر؟ اور اس کے حوالے سے میں اگر یہ بتاؤں تو D13, E13, F13 اور C16 کے حوالے سے یہ 2023 کے اندر ایک سروے کا یہ ڈاکومنٹ آپ دیکھیے گا, یہ ساتھ ڈاکومنٹ چل رہا ہے. اب یہ جناب CDA خود ہی کہہ رہا ہے کہ BUP کا سروے کر رہے ہیں. اب یہ ڈاکومنٹ کیا ظاہر کر رہا ہے کہ 2023 میں CDA یہ سروے کرنا چاہ رہا تھا, لیکن پھر یہ سروے کرنے سے کیوں اب گریز کر رہے ہیں, اب 2008 پر ریورس گیئر کیوں لگ گئے؟ تو یہ تو بات سمجھ سے بالا تر ہے. اور پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں ہاں 2008 کا کریں اور بالکل کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. یہ 2008 کے سروے اگر آپ گوگل امیجز کے اوپر اگر لوگوں کو یعنی BUP کا ایوارڈ کریں گے تو یہ اٹسیلف ظلم ہے. اچھا, ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک بہترین انسان, ایک نفیس شخصیت ہیں اور بالکل میرٹ پر چلنے والے ہیں. اچھا, وہ اس جو شارٹ ہم نے سنوایا آپ کو پہلے, اس میں ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے. اب اسلام آباد کے لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, حالانکہ ان کا کچھ لینے دینا نہیں ہے اس معاملے سے. بلکہ ڈاکٹر توقیر صاحب سے اگر فیئرلی بات پوچھیں پرائم منسٹر پاکستان, تو وہ بتا دیں گے کہ جناب یہ کیوں کر کے یہ ظلم کریں ان عوام کے ساتھ. اچھا, یہ لوگ کتنے بنتے ہیں, یہ خالی یہ نہیں, یہ باقی سیکٹرز کے حوالے سے بھی تو میں خالی بتا رہا ہوں جس کا ڈاکومنٹ ہے, اس کے علاوہ بھی متعدد سیکٹرز ہیں. تو یہ کم از کم 50-60 ہزار لوگ بنتے ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم کرنے جا رہے ہیں. تو بہرحال جی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے پرائم منسٹر پاکستان کو. اور یہ معاملہ آلریڈی لوگ کورٹس میں گئے تھے, لیکن سم ہاؤ وہاں پر کچھ پاز آ گیا, کورٹس کے اندر بھی پاز آ گیا. اور یہ معاملہ جو ہے اب ایک اور دیکھیں کہ معاہدہ ہوا ہے 2023 میں C16 کے حوالے سے, یہ اب ساتھ ڈاکومنٹ چل رہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ 1 نومبر 2023 کا معاہدہ ہے, اور اس پر دستخط کس کس کے ہیں جی؟ اس پر جناب ڈپٹی کمشنر CDA, DG انفورسمنٹ CDA, تحصیلدار CDA, انجم وکیل خان صاحب لوکل MNA. آپ اپنی ہی کہی ہوئی باتوں سے مکر جاتے ہیں یار, آپ خود دستخط کر کے مکر جاتے ہیں. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. یہ جو نیچے سے آپ کو جو غلط رپورٹیں ملتی ہیں, یہ وہی غلطی ریپیٹ کر رہا ہے CDA جو مساجد کو مسمار کرنے کی غلطی کی تھی, شہید کرنے کی تھی, جس کا بیک لیش آیا تھا. یہ شاید اس سے بھی بڑا بیک لیش ہوگا, کیونکہ اس معاملے کے اندر کوئی پارٹی کی تفریق نہیں ہونی, تمام متاثرین نے اکٹھا ہو جانا ہے. اور یہ مختلف سیکٹرز کے جو متاثرین اگر اکٹھے ہو گئے تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنے گی. تو کیوں ظلم کرتے ہیں؟ اور غلط بھی آپ ہوں گے اور غلط بھی حکومت ہوگی. تو یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں. یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے, اور دیکھنی چاہیے. شہریوں کے ساتھ زیادتی کرنا کسی صورت بھی جو ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. ایک اور اہم خبر, یہ اختیار ولی صاحب کے حوالے سے امپورٹنٹ بات ہے جی. اختیار ولی صاحب کی نے جو ہے وہ سہیل آفریدی کے اوپر تنقید کی, دکھایا ان کی اراضی کے بارے میں. تو اب یہ کہا جا رہا ہے جی کہ تھپڑ مارنے والے کو, اختیار ولی صاحب کو جو تھپڑ مارے گا اس کو 50,000 روپیہ دیا جائے گا. یہ کیسی سیاست شروع کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ یعنی کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے اس بات کو؟ اور جناب یہ عبدالغنی آفریدی صاحب ہیں. عبدالغنی آفریدی صاحب نے یہ جو ہے شیئر کیا ہوا ہے ان کے یہ سوشل میڈیا سے, اختیار ولی کو تھپڑ مارنے پر 50,000 کیش کا اعلان. جب آپ یہ اس قسم کے اعلانات کریں گے تو پھر آپ کا گریبان بھی محفوظ نہیں رہے گا. اور ویسے میں اختیار ولی صاحب سے میری بات ہوئی ہے اس معاملے کے اوپر, جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ میں بھی پختون ہوں اور اپنی روایت کو برقرار رکھوں گا, پھر میں آخری حد تک جاؤں گا. کوئی اس قسم کی کوئی حرکت کرنے کا اگر سوچ رہا ہے تو آئی ول آلسو شو نو مرسی. تو اس حد تک سیاست کو مت لے کے جاؤ کہ کل آپ تھپڑ کھا رہے ہوں, کل آپ وفاق میں آ رہی ہوں اور آپ کے خلاف اس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہوں. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جو برداشت ہے, تنقید کو برداشت کرنا چاہیے. سہیل آفریدی کی اگر وہ
ज़मीन ہے وہ بتا رہے ہیں تو آپ ان کو جو ہے وہ کاؤنٹر کریں یا ان کو کورٹ کے اندر لے جائیں یا یعنی اس بات کے شواہد آپ جو ہے پبلک کے سامنے لے آئیں, عوام کو دکھا دیں کہ یہ فلاں بندہ جھوٹ بول رہا ہے. آپ اگر ایسا نہیں کریں گے اور تشدد کی طرف بڑھیں گے یا کسی کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں گے تو ہر بندہ اپنے گھر سے کھانا کھاتا ہے اور جواب دینا جو ہے وہ کمزور سے کمزور بندے کا ایک فطری حق ہے. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.